I've seen, میں نے اس کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. اب 70,000 کو 72,000 سے ملٹیپلائی کریں, 70,000 into 72,000, اس سے زیادہ عمر ہے جبریل کی. جبریل امین عرض کر رہا کہ میں نے 72,000 مرتبہ اس تارے کی زیارت کی ہے تو 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا. اب حدیث آپ نے سنی ہوگی, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعزت ربی انا ذالک الکوکب, جبریل میرے رب کی عزت کی قسم, وہ تارا میں ہی تو تھا. یہاں تک آپ نے حدیث سنی ہوگی. اس پر علماء کی مشاورت سے میں نے کچھ غور کیا. جبریل امین نوریوں کے سردار, سید الملائکہ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ کسی نبی کے پاس پوری زندگی میں جبریل ایک بار گئے, کسی نبی کے پاس 2 بار گئے, کسی نبی کے پاس پوری زندگی میں 4 بار گئے, کسی نبی کے پاس پوری زندگی میں 12 بار گئے. لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین 24,000 مرتبہ آئے. 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا. پہلی وحی غار حرا میں آئی, 40 سال کی عمر تھی نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. 63 سال کی عمر میں وصال ظاہری ہو گیا. ڈیورنگ دا پیریڈ آف 23 ایئرس, 23 سال کی زندگی میں جو ظاہری حیات طیبہ اعلان نبوت کے بعد 23 سال کے اس عرصے میں 24,000 مرتبہ جبریل آئے ہیں. اور بے لکھائے یار اس کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر. 24,000 مرتبہ جبریل امین بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے ہیں. 70,000 سال کے بعد تارا چمکتا تھا. 72,000 مرتبہ جبریل امین نے اس تارے کی زیارت کی تھی. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وعزت ربی انا ذالک الکوکب, میرے رب کی عزت کی قسم وہ تارا میں ہی تھا. اب جبریل امین نوریوں کے سردار 72,000 مرتبہ اس نور کی زیارت کر چکے تھے. حقیقت محمدی کو نوریوں کے سردار نہ پہچان سکے, ہم خاکی بشر کیا حقیقت کو پہچانیں گے. جبریل امین جب حقیقت محمدی کو وہ نہ پہچان سکے, خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقت غیر ربی, اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کسی نے پہچانا ہی نہیں. قدر انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے, امی لقبی ہو پڑھائے نہیں جاتے, ہر ایک کی قسمت میں کہاں جلوائے محبوب, وہ چہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے. ابو جہل آیا نا, حضرت نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ, اب یہ جملے بتانے کے لیے بعض اوقات بولنے پڑتے ہیں. ابو جہل نے کہا معاذ اللہ, تم جیسا میں نے بدصورت ہی کوئی نہیں دیکھا, تم جیسا برائی کوئی نہیں, معاذ اللہ. آپ نے فرمایا صدقتا. تھوڑی دیر بعد جبریل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیکریش کو وفا افضل البشر بعد الانبیاء, حضرت ابو بکر صدیق آ گئے, کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھ نے آپ جیسا سونا کوئی دیکھا ہی نہیں ہے, اللہ نے آپ سے زیادہ پیارا کسی کو بنایا ہی نہیں. فرمایا صدقتا, تو نے سچ کہا ہے. لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل آیا, اس بدبخت نے بڑی غلط بات کی, آپ نے اس سے بھی فرما دیا تو نے سچ کہا. ابو بکر صدیق آئے, انہوں نے بڑی سچی اور بڑی ستھری بات کہی. آپ نے ان سے بھی فرمایا صدقتا, سمجھ نہیں آئی. فرمایا اللہ نے میری ذات کو مثل آئینہ بنا دیا ہے, آئینے کی مثل بنا دیا ہے, جو مجھے دیکھتا ہے اپنا آپ نظر آنے لگ جاتا ہے. ابو جہل آپ کو جا, اس نے ایسا بولا ابو بکر آپ
سونا. تو یہ نظر کی بات ہے. ابو جہل نے دیکھا اور بدبخت نے اعتراض کے جملے بولے, اور حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا تو محبت کے جملے بولے. تو یہ وہ چیز ہے جس کو ہمیں اپنے دل میں رکھنا ہے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں ہمارے ذہن میں کبھی کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں جن کو رب کائنات نے یہ مقام و مرتبہ عطا کیا ہے کہ تمام انبیاء کرام اپنی اپنی قوموں میں, اپنے اپنے مجموعوں میں, اپنے لوگوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات کو بیان کرتے رہے, ان کی شان و عظمت کو بیان کرتے رہے, ان کی آمد کا انتظار کرتے رہے, ان کی آمد کی بشارتیں دیتے رہے. جیسا حضرت عیسیٰ کا قرآن نے بیان کیا, وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ. حضرت عیسیٰ نے کہا کہ میں اپنے بعد آنے والے اس رسول کی بشارت دیتا ہوں جن کا نام احمد ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تورات میں پڑھا تو کہا مالک کاش تو اپنے محبوب کا مجھے امتی بھی بنا دیتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کعبہ کے بعد اللہ سے مانگا تو کیا مانگا, ربنا وبعث فیہم رسولا. جناب اسماعیل پاس تھے, کہ یا اللہ ان میں وہ عظمت والا رسول بھیج دے. انبیاء تمنا کریں اللہ ان کا امتی بھی بنا دیتا. بلکہ سنیں ہم جس پیارے نبی کے امتی ہیں ہمارے نبی کی شان کیا ہے. انجیل برنباس کے چیپٹر 42 میں کمال کے جملے لکھے ہوئے ہیں. انجیل برنباس چیپٹر 42 حضرت عیسیٰ نے کیا کہا, لکھا ہے کہ فَام not worthy to close the ties of the hosen or the laces of the shoes of messenger of God, whom you call Messiah, who was made before me and shall come after me and shall bring the words of truth, and so his faith shall have no end. حضرت عیسیٰ نے فرمایا لوگوں تم جسے مسیحا کہتے ہو, میں عیسیٰ تو اس آخری پیغمبر کی جوتیوں کے تسمے کھولنے کے بھی اپنے آپ کو لائق نہیں سمجھتا. Who was made before me, جو مجھ سے پہلے تشریف کا, جو مجھ سے پہلے بنے تھے, and shall come after me, اور میرے بعد تشریف لائیں گے, and shall bring the words of truth, اس سچائی کے الفاظ لے کر آئیں گے, and so his faith shall have no end. اس لیے ان کا دین کبھی ختم نہیں ہوگا. حضرت عیسیٰ سے لوگوں نے نشانی پوچھی کہ ہم پھر آخری نبی کو پہچانے کیسے, کیونکہ انجیل برنباس میں ایک مقام پہ لکھا ہے there shall not come after him any true prophet sent by God, but there shall come a great number of false prophets, when the sort of the shaitan shall raise them up. حضرت عیسیٰ نے کہا کہ حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نیا سچا نبی نہیں آئے گا. ہاں شیطان کے کھڑا کرنے پر کئی جھوٹے نبوت کے دعوے دار ہوں گے. تب لوگوں نے پوچھا کہ ہم پھر سچے نبی کو پہچانیں گے کیسے. حضرت عیسیٰ نے جو پہچان بتائی, جو پہچان بیان کی, وہ بھی کمال کی بیان کی. انجیل برنباس کے چیپٹر 29 کے پیج 39 کے غالباً الفاظ ہیں. حضرت عیسیٰ نے فرمایا verily I say to you, the moon shall listlessly to his boyhood, and when he shall be grown up, he shall take her in his hands. The world beware of casting him out. فرمایا لوگوں تمہیں بڑی سچی بات بتاؤں, جب اس پیغمبر کا بچپن ہوگا نا تو چاند انہیں لوریاں دے دے کر سلاتا ہوگا. چاند انہیں لوریاں دیتا ہوگا. And when he shall be grown up, جب وہ جوان ہو جائیں گے, he shall take her in his hands, وہ چاند کو اپنے قبضے میں لے لیں گے, چاند ان کے ہاتھوں میں ہوگا. The world beware of casting him out. دنیا انہیں ٹھکرانے کے بارے میں خبردار رہے. بھی خبردار دنیا والوں, اس عظمت والے رسول کو ٹھکرا نہ بیٹھنا جن کی بچپن میں چاند لوریاں دیتا ہوگا, جوانی میں چاند قبضے میں نظر آئے گا. پھر دنیا نے دیکھا نہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھولے میں تھے اور انگلی کا اشارہ کدھر کرتے چاند دوڑ کے ادھر چلا جاتا.
اشارہ ادھر کرتے چاند دوڑ کے ادھر چلا جاتا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بولے کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا اس لیے یہ سراپا نور تھے. وہ تھا کھلونا نور کا. جس کے کھلونے نور کے ہو اس محبوب کی نورانیت کا عالم کیا ہوگا. پھر جوانی میں دیکھا نہیں دنیا نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں چاند سورج نظر آئے کہ نہیں آئے. قرآن پاک 27واں پارہ سورۃ القمر اقتربت الساعۃ وانشق القمر سورۃ القمر کی دوسری آیت. اس کی تفسیر نور العرفان وہاں سے ایک واقعے کا خلاصہ پیش کرتا ہوں. بہت ایمان افروز اور بڑا دلچسپ واقعہ ہے. آپ کو مزہ آئے گا. جنہوں نے پہلے بھی کبھی سنا پڑا ہوگا جب جب یہ واقعہ ریپیٹ ہوتا ہے لطف آتا ہے. ابو جہل نے بلایا حبیب بن مالک یمنی کو یمن سے. یمن کا رئیس تھا حبیب. مکے کے لوگوں پر اس کا روب و دبدبہ تھا. لوگ اسے ڈرتے بھی تھے. روب تھا کیونکہ مکے کے لوگوں کے تجارتی قافلے یمن سے گزرتے تھے اور لوگوں اس سے بنا کے رکھتے تھے. رئیس کا یمن کا یہ اپنے فیصلوں کے لیے اس کو بلایا کرتے تھے. ابو جہل نے بلایا حبیب بن مالک یمنی کو. مکے میں جھگڑا ہو گیا. کیا ہو گیا؟ ابو جہل نے بڑی شکایتیں لگائی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف. کہنے لگا جی وہ نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے, نیا دین نیا مذہب, اور ہمارے دین اور ہمارے مذہب کو کہتا ہے غلط ہے. یوں ہو گیا یوں ہو گیا, یہ جھگڑا گھر گھر میں لڑائی پڑنے لگ گئی ہے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. حبیب بن مالک نے کہا ابو جہل سے تم جن کے خلاف یہ شکایتیں کر رہے ہو ذرا ان کو تو بلاؤ, میں ان سے ملوں, وہ کیا کہتے ہیں. ابو جہل نے کہا نہیں نہیں ان کے سامنے نہیں جانا. کہا کیوں؟ ابو جہل کہنے لگا تم ان کے سامنے گئے تو پھر ہمارے ہاتھ سے تو گئے. کیوں بھائی؟ ابو جہل کہنے لگا تجھ پر جادو چلا دیں گے, تم ان کی بولی بولنے لگ جاؤ گے. میں لوگوں کو جمع کرتا ہوں ان سے نہیں ملنا, تم لوگوں کو سختی سے منع کرتا ہوں کہ کوئی ان کے پاس نہ جائے. جو ان کے ساتھ جائے گا میں اس کا قافلہ تجارت کا گزرنے نہیں دوں گا یمن سے. حبیب نے کہا ابو جہل سے دیکھ تیری میری دوستی بڑی پرانی ہے اور بات میں تیری فیور کی کرتا ہوں, لیکن یک طرفہ فیصلہ کر کے جاؤں گا تو لوگ نہیں کہیں گے کہ ان کی تو سنی نہیں. دیگر قبیلے کے لوگ بھی کہیں گے کہ یہ یک طرفہ فیصلہ کر کے چلا گیا, مجھے ان سے ملنے تو دے. ابو جہل نے کہا دیکھ حبیب پرواہ نہ نہیں. حبیب نے کہا نہیں تیری میری دوستی پکی ہے لیکن فیصلہ میرٹ پر ہونا چاہیے. ابو جہل نے کہا بہت بڑا جادوگر ہے معاذ اللہ. حبیب نے کہا بات ہی ایسی لایا ہوں جادو چلے گا ہی نہیں, بلاؤ تو صحیح. بلایا. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. حبیب نے کہا یہ کہتے ہیں کہ آپ جادوگر ہیں اور آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں. حبیب نے کہا میں دو باتیں لایا ہوں, ایک ظاہر کروں گا ایک ظاہر نہیں کروں گا. جو ظاہر کروں گا اس پر جادو چلتا نہیں, اور جو ظاہر نہیں کروں گا وہ ہے غیب کی خبر. نبی لفظ بنا ہے نباؤن سے, نباؤن کا معنی بنتا ہے پوشیدہ خبر, غیب کی خبر. تو نبی کا ترجمہ یہ بنتا ہے غیب کی خبریں بتانے والا. جو لفظ نبی کا ترجمہ نہ کر سکے ترجمانی کیا کرے گا. اعلیٰ حضرت نے ترجمہ بھی کیا ہے ترجمانی بھی کی ہے. حبیب نے کہا دو باتیں, ایک ظاہر کروں گا ایک ظاہر نہیں کروں گا. جو ظاہر کروں گا اس پر جادو چلتا نہیں, جو ظاہر نہیں کروں گا وہ غیب کی خبر ہے, نبی کے سوا غیب بتائے گا کوئی نہیں. آپ نے بولا بول جو بات ظاہر کرنا چاہتا ہے. اور اس نے کہا جادو زمین پہ چلتا ہے آسمانوں میں نہیں چلتا. اگر آپ نبی ہیں تو چاند توڑ کے دکھائیں. ابو جہل خوشی سے اچھلا کہنے لگا حبیب تو نے تو کمال کر دیا, ہمارے تو ذہن میں یہ بات نہیں آئی تھی کہ یہ بات کہیں
کر کے دکھا. آج دنیا میں زمین پہ جادو معاذ چلا چلا کے لوگوں کو اپنے پیچھے لگا دیا. توڑ کے دکھا چاند. آپ نے فرمایا حبیب ان سے پوچھ اگر میں نے توڑ دیا تو مانو گے؟ اب بلائی لیا بات ہو ہی گئی ہے تو پھر آج فیصلہ ہو جائے. حبیب پھر ان سے پوچھ کہ مانو گے جب میں نے چاند توڑا؟ کہا جی مانیں گے. 3 بار اقرار کروایا مانیں گے. پھر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا چاند کے تو نصیب چمک اٹھے. چاند تو کب سے منتظر ہے. وہ کھلونا رہا ہے بچپن میں انگلی کے اشارے پہ چلتا رہا ہے. چاند تو کب سے انتظار ہے. حضور اشارہ کریں میں بھی غلامی کر کا حق دکھاؤں کہ میں غلام ہوں, میں مطیع و فرما بردار ہوں. اشارہ فرمایا چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے, ایک مکے کے اس کنارے پر, ایک مکے کے اس کنارے پر. اب فرمایا گواہ رہنا. ابو جہل کہتا لگتا ہے ہماری آنکھوں پہ جادو چل گیا ہے. مکے کی گلیوں میں لوگ دوڑائے, سوتے لوگوں کو اٹھایا, پوچھا دیکھو کوئی منظر, جو دیکھے کہے چاند ٹوٹ گیا, چاند ٹوٹ گیا. ابو جہل کہتا لگتا ہے پورے مکے میں جادو چل گیا ہے. حبیب نے کہا جوڑ دے, جوڑ دیا. حبیب نے کہا ایک بات تو ہو گئی, دوسری بات میرے دل میں ہے, میرے غیب کی خبر ہے, میرے دل کی بات ہے, وہ بتائیں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حبیب تو یہ بتا وہ جو دل والی بات ہے نا تیری, یہ صرف ظاہر کرنی ہے یا پوری بھی کر دوں؟ تو ہے ایک مراد, وہ ہے ایک وش, ایک خواہش ہے, ایک تمنا ہے. جو تو دل میں بات لے کے بیٹھا ہے نا وہ ایک مراد ہے. وہ صرف ظاہر کرنی ہے یا پوری بھی کر دوں؟ حبیب قدموں میں بیٹھ کے کہنے لگا لجپال کرم کر دوں, پوری بھی کر دوں. فرمایا جب تو یمن سے چلا مکے آنے کے لیے, رستے میں تیرے دل میں خواہش پیدا ہوئی. وہ کیا؟ تیرے گھر میں ایک بچی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے, کانوں سے بہری ہے, زبان سے گونگی ہے, ہاتھ پاؤں ٹیڑھے, کوڑ کی مریضہ. تو کہتا تھا جیسے جیسے عمر بڑھ رہی ہے وزن بڑھ گیا, آزمائش بڑھ گئی, تو کہتا یا یہ مر جائے یا چلنے پھرنے کھانے کے قابل ہو جائے. جب تو مکے آ رہا تھا رستے میں تیرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ اللہ اپنے نبیوں کی دعائیں پوری کرتا ہے, تو وہ مکے جا رہا ہوں, جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے ان سے دعا کراؤں گا میری بچی یا تو مر جائے یا چلنے پھرنے کھانے کے قابل ہو جائے. فرمایا حبیب یہی مراد تھی نا, جا یمن چلا جا, میری بچی کو شفا دے دی ہے. جا یمن چلا جا, تیری بچی کو ٹھیک کر دیا. حبیب کہتا مکے والوں تم مانو یا نہ مانو, میں مان گیا کہ اللہ کے سچے رسول ہے. ابو جہل کہنے لگا میں تیرے کہتا نہیں سی سامنے نہ جائی, تمہیں کہا نہیں تھا کہ سامنے نہ جانا, تو گیا تو ان کا ہی ہو گیا نا. حبیب نے کہا بدبخت تو یہ نہیں دیکھ رہا کہ انہوں نے چاند توڑ کے جوڑا ہے, یہ نہیں دیکھ رہا کہ غیب کی خبریں بتا رہے ہیں. میں تو اپنی گھر والی کو بھی یہ بات نہیں بتا کے آیا تھا, یہ میرے غیب کی خبریں بتانے والے آقا میرے دل کی باتیں بتا رہے ہیں. حبیب گیا گھر, یمن پہنچا, گھر گیا, دروازہ کھٹکھٹایا, دروازہ کھلا, سین میں محلے کے بچے کھیل رہے ہیں. اندر دوڑا کمرے میں جہاں سال سے وہ پیرالائز بچی پڑی تھی, معذور بچی پیرالائز پڑی. اب جب دیکھا تو بستر خالی, ڈر گیا, آنکھوں میں آنسو آ گئے, اپنی گھر والی کو آوازیں دینے لگا میری بیٹی مر گئی, کیا میری بچی مر گئی؟ اس نے کہا نہیں آ جائے ادھر باہر آ. صحن میں دیکھ محلے کے بچوں میں سب سے جو خوبصورت بچی ہے نا وہ تیری بیٹی ہے, وہ تیری بیٹی. اس کی ماں نے آواز دی بیٹی کو, بیٹی تیرا ابا آ گیا جو مکے گیا ہوا تھا, تیرا باپ آ گیا. بیٹی کو بلایا, چودھویں کے چاند کی طرح چمکتا چہرہ اس بچی کا, گود میں اٹھا کے رونے لگ گیا, ہاتھ لگا کے دیکھے آزاد ہو. بچی کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بچی پوچھتے ابا کیوں روتا ہے؟
کہنے لگا یقین نہیں آ رہا اتنی تبدیلی، یقین نہیں آ رہا اتنی چینج، میرے تو اتنا مانگا بھی نہیں تھا۔ قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا ہے، بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہماری سمایا نہیں۔ کہنے لگا میں نے تو اتنا مانگا بھی نہیں تھا، میں تو کہتا یہ مر جائے یا چلنے پھرنے کھانے کے قابل ہو جائے، اتنی تبدیلی اتنا کرم۔ وہ بچی کہتی ہے ابا میں تجھ سے زیادہ خوش بخت ہوں۔ کہنے لگا کیسے؟ کہتی ہے ابا میں تجھ سے زیادہ خوش نصیب ہوں۔ کہنے لگا کیسے؟ کہتی ہے ابا تو یہاں پر کے مجھ سے طلب کیے، مجھ سے دیکھے، مجھ سے دیکھ کر ایمان لایا اور مجھے اس نور والے نے آ کے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیا۔ کہتا کیسے؟ کہتا کیسے؟ کہتا کیسے؟ بچی کہتی ابا اس رات اماں بتاتی ہے چاند ٹوٹ گیا تھا، میں تو نہیں اندھی، یہ منظر دیکھ نہیں سکی، چاند ٹوٹا پھر جڑا، پھر کہتی ہے کہ میری اندھیری آنکھوں میں روشنی آنے لگی، ایک نور والا آیا۔ کیسے تھے؟ حبیب نے پوچھا کیسے تھے؟ بچی کہتی ابا زلفیں ایسی، رخسار ایسے، آنکھیں ایسی، پیشانی ایسی، جیسے جیسے میں یہ تفسیر قرآن میں یہ پڑھ رہا تھا نا ویسے ویسے مجھے تاجدار گولڈا کے الفاظ یاد آئے۔ کہتے مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمکے لاکھ نورانی ہے، کالی زلف دے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہند مد بھریاں، اس صورت نو میں جانا تھا کہ جانے جہانا تھا، سچا تھا کہ رب دی میں شانا تھا، اس شان تو شانہ سب بنیا۔ کیا مجھے حضرت کے جملے یاد آئے؟ وہ کہتے رخ بن ہے یا مہر سوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شک زلف یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، بلبل نے گل کو کہا، قمری نے سر میں جان خزا، پر حیرت نے جھٹلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا کس زور پر پڑھ کے چمکا تھا کمر، اور بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ وہ بچی حلیہ بیان کر رہی ہے، حبیب کہتا ہے کہ بیٹا وہی تو تھے جن کے پاس میں بیٹھا تھا۔ کہتی ابا پھر وہی آئے تھے، اپنا دست شفا رکھا، میرے سارے مرض دور کر دیے، مجھے کلمہ پڑھایا، میں صبح اٹھی تو میری زبان پر یہ کلمہ جاری تھا۔